فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والألم دافع البلاء وباء القهد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلم تسليما سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم 15ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ اب ہم بالکل پیک پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہر دن اب ہم نیچے جائیں گے۔ ہمیشہ اوپر جانا مشکل ہوتا ہے اور نیچے جانا بہت آسان۔ ترقی حاصل کرنا آسان ہے، اسے سنبھلنا بہت مشکل۔ تھوڑا سا 34 پارے کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس میں ہم نے حسرت سے ابتدا کیا تھا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوں گے کافر حسرت کریں گے کہ ہم مسلمان کیوں نہیں تھے، ایمان کیوں نہیں لائے۔ قیامت کے دن جس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کو اسلام نہیں ملا، افسوس کریں گے۔ اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ امت مسلمہ نے اصول اور طریقے بھلا دیے ہیں۔ اب ہمارا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، اللہ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے۔ تو 14ویں سپارے کے اختتام پہ کچھ اللہ تعالیٰ نے رولز اور شرعی احکامات بتائے تھے جو مسلمانوں نے اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اور اللہ کا قانون ایک ہی ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے برف بنانا ہو تو پانی کو ہم فریزر میں رکھیں گے تبھی برف بنے گی۔ تو اللہ کا اصول پہ جو عمل کرے گا، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، وہی کامیاب ہوگا۔ تو مسلمانوں نے اپنے رولز بھلا دیے اور آج اہل مغرب نے وہ رولز اپنائے اور آج وہ کامیاب ہیں اور امامت سنبھال رہے ہیں، حالانکہ امت مسلمان نے امامت سنبھالنی تھی۔ تو مسلمانوں کا کیا ہے؟ پرے ہیں نیلے فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کے گرویدہ تھے، گرویدہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اور مسلمانوں کو علامہ اقبال نے کیا سبق دیا تھا؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر ہم پھر سے سچے ہو جائیں، ہم پھر سے اپنی امانتوں کی حفاظت کریں، ہم سمجھ لیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم ایک باعزت قوم ہے، تو ہم دعا کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، عدل و انصاف کے ساتھ چلیں گے، چاہے وہ انصاف کی بات ہمارے اپنوں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہوں گے۔ جب تک ہم اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے ہماری اصلاح نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کائنات بہت حسین ہے، بہت حسن ہے اس میں، اور جو عمل کی بات ہم نے لینی ہے اس بارے میں، بہتر سے بہترین کے لیے کام کرنا ہے لوگوں سے، اور اگر ہم نے بہتر سے بہترین ہونا ہے تو کرنا کیا ہے؟ لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے۔ بہتر سے بہترین ہونے کے لیے لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے، لوگوں کے سٹیمپس کو اپنے لیے اہمیت کا حامل نہ دیں، لوگوں کو اتنی اہمیت دیں جتنے وہ اہمیت کے حقدار ہیں۔ اور عمل کی بات کیا ہے؟ خود ہر سٹیپ اپنی بہتری کی طرف ہونے چاہیے۔ اس وقت ہم سمندر کو کوزے میں بند کرنے لگے ہیں۔ قرآن میں بہت وسعت ہے اور ہر آیت اس کی تفسیر مانگتی ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے جس میں کنارے سے ہم کچھ فوائد لے لیں تو لے لیں۔ تو اس 15 پارے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کے پوائنٹس لے لیجئے۔ دور حاضر کے فتنوں کے متعلق دور حاضر کے فتنوں کے متعلق بات ہوگی۔ اس میں کتاب زندگی میں کیا لکھ رہے ہیں ہم، اس بارے میں دیکھیں گے کہ ہم اپنی کتاب زندگی میں کیا لکھ رہے ہیں۔ ماں باپ سے دعائیں کیسے لیں، کس طرح لیں۔ شیطان کے ہتھ کنڈے اور طریقہ واردات دیکھیں گے۔ دن اور رات کے فوائد کیا ہیں۔ انسان کے گلے میں اس کے اعمال نامے کی تختیاں لٹکی ہوئی ہوں گی، اس کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ گناہ اور استغفار کی حقیقت، احکامات عشرہ، ماں باپ سے حسن سلوک کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، میانہ روی، اسراف سے بچتے ہوئے کس طرح سے چلنا ہے، قتل اولاد کتنا بڑا گناہ ہے،
کبیرہ گناہوں کی ممانعت کی گئی ہے، ناحق قتل سے انحراف، سزا اور مقام، یتیم کے مال کو نہیں کھانا ہے، بلا تحقیق فیصلے نہیں کرنے، سنی سنائی بات پر کبھی بھی یقین بھی نہیں کرنا اور آگے تو پہنچانا ہی نہیں۔ آج کے دور کا فتنہ یہی ہے کہ ہم فوراً سے بات لیتے ہیں اور فوراً سے آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا فساد کا پیش خیمہ ہوتی ہے، اور قرآن پاک میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ تکبر کے ساتھ چلنے کی بھی ممانعت کی گئی ہے، اکڑ کے چلنے سے ممانعت کی گئی ہے، اس لیے ایسا لباس پہنے جو ہمیں تکبر کی طرف مائل نہ کرے۔ اور سبحان ربی اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا احترام کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، مسلمان ایک باعزت قوم ہے، ایک دوسرے کی احترام کرنا فرض ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کا کتنا ایک اہم محاسبہ کرتے ہیں۔ انعامات اہلیہ کے بارے میں ہے، نماز کے اوقات کب اور کس نے بتائے اور کس طرح سے مقرر ہوئے، رسالت پر اللہ تعالیٰ کی گواہی، اور اس کے علاوہ بہت 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 کچھ اس پارے کے اندر ہے جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اس پارے کا تھیم کیا ہے؟ بنی اسرائیل اور پچھلی قوموں کی کہانیاں، واقعہ معراج، تبدیلی امت۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پہلا لفظ، یہ پہلا جملہ اللہ کی تعریف سے شروع ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پہلا پورا رکوع بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا خلاصہ ہے کہ کس طرح سے 4 دور تھے بنی اسرائیل کے، اور کس طرح سے ہسٹری کے جو 4 ادوار ہیں، سورت الاسراء بنی اسرائیل اور رات کا سفر کے بارے میں ہے، سورت کہف اور سورت مریم، یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں۔ قرآن حکمتوں سے بڑا ہے، ہم اس سے کیا لیتے ہیں، اور ہمیں دیکھیں کہ ہماری توجہ قرآن پاک سے ہٹنے نہ پائے۔ اور پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کے 4 ادوار کا خلاصہ بیان کی، جس میں عروج و زوال تھا، کس طرح سے بنی اسرائیل میں عروج آیا اور پھر کس طرح سے زوال آیا۔ آج امت مسلمہ کو بھی یہ بات سکھا دی گئی کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ورنہ کل تمہارے ساتھ وہی ہوگا جو دوسری قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اور یہ پارہ جو ہے، یہ سورۃ کہف اور سورۃ بنی اسرائیل کے 24 آیات ہے، یہ بہت اہم پارہ ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے قرآن کا نصف بھی ہمیں اس بارے میں ملتا ہے۔ اس کے پوائنٹس لے لیجئے۔ شکر گزار بننا ہے، یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ انہ وقان عبد الشکور، سورۃ نوح کے بارے میں بات کر کے بتایا گیا ہے کہ ہم نے عبد الشکور بننا ہے۔ شکر گزاری ہی میں اللہ، جو شکر گزار بندے ہی ہیں، اور شکر گزار بندے وہی ہیں جو اللہ کی جنتوں میں عزت سے رہ رہے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ شکر گزار لوگ۔ بھلائی کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں بھلائی کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اور آیت نمبر 7 میں احسن معاملہ کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا، اور آیت نمبر 7 میں عسیٰ ربکم ان یرحمکم، جو اللہ کی طرف کوشش کرے گا تو اس پر رحم کیا جائے گا۔ اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، اجر کبیر اور خوشخبری مومنین کے لیے ہے۔ اور 22 نمبر سے آگے جو رکوع ہے وہ بہت اہم ہے، ان کے اندر 10 کمانڈمنٹس ہیں، 10 کمانڈمنٹس، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ امہات الشریعہ، شریعت کی جو مین رولز ہیں، جو شروع سے ہر قوم کی شریعت میں چلے آئے ہیں، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے شرک نہ کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہم ان کے سامنے اٹھنے، بولنے، بیٹھنے کے سلیقے نہ سیکھ لیں۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ ماں باپ کے سامنے اٹھ تک بھی نہیں کرنا، روک دیا گیا، جھکنے سے روک دیا گیا۔ کریمی سے بات کرنا ہے، جھک کر بیٹھے، جیسے پرندہ اڑنے سے پہلے اپنے پر پھیرتا ہے، ایسے ہی آپ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجز بن کر بیٹھے تو اللہ آپ کو عزت کے پر دے دے گا، پھر آپ بھی اڑیں گے۔ اور اس میں ہم دعائیں سیکھیں گے، کس طرح ہم نے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بنانا، قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور جو قرآن سے نصیحت نہیں لیتا اس کو اللہ آزمائشوں اور مصیبتوں میں ڈال کر سبق سکھاتا ہے۔ اللہ کی بڑائی کو مان جاؤ، اس کا سبق بھی ہمیں اس بارے میں ملتا ہے۔ اگر جو اللہ کی بڑائی کو نہیں مانتا
تو اس کی بڑائی کو منانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو وباؤں اور مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی جائے، جیسا کہ معاملہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن سے نصیحت لینا ہے اور آپ کے میرے حق میں بہترین طریقہ ہی یہی ہے، اور اللہ کے عذابوں سے ڈرنا ہے۔ جو اللہ کے عذابوں سے ڈرتا ہے وہی بچتا ہے۔ شیطان کی پیروی سے بچنا ہے، اور شیطان کا وار سورۃ بنی اسرائیل آیت 61 اور سے 65 تک آگے 4 آیات میں ٹرکس آف شیطان، شیطان کی ٹرکس کے بارے میں بتایا گیا، کتنا ایگویسٹک ہو گیا تھا، اس نے قسمیں کھائی تھی کہ کیسے کچا چبانے کی قسم بات کی تھی، اپنے حصے کی بات کی تھی، اور کیسے ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ اللہ سے دور کرتا ہے اور ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ اس میں شیطان کے 10 ایک کوئی ٹرکس ملتے ہیں جس کے ذریعے سے شیطان نے ہمیں بہکاتا ہے۔ اور کیا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں نمازیں قائم کرنے کا حکم دیا گیا، آیت نمبر 78۔ 78 اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اس کا ذکر ہمیں بنی اسرائیل میں نماز کو اور رسالت کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ جب تک سمجھ نہیں آتا انسان قرآن کو لے ہی نہیں سکتا، انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اور عمل کی باتوں کو لے جب تک کہ وہ رسالت کی سمجھ نہ لے مکہ والوں کو دل محمد بن عبداللہ کو تو مانتے تھے مگر محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے آیات میں اس بات کو کھول کر رکھ دیا کہ میرے نبی کا حق دیے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ اللہ کی سنت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی بھی نہیں بدلتا، اور اس میں تبدیلی کبھی بھی نہیں کی جاتی۔ اور آیت نمبر 80 میں نبی کو وہ بات سکھا دی گئی، یہ اصل میں دعا ہے کہ وقل ربی ادخلنی مدخل صدقا واخرجنی مخرجا صدقا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اگر مکہ والے آپ کی قدر نہیں کرتے تو اللہ آپ کو یہاں سے نکال کر مدینہ لے جائیں گے، اور آپ کو وہاں نہ صرف یہ کہ آپ کو اللہ غلبہ دیں گے بلکہ سلطان نصیرہ دے گا۔ اور آیت 82 میں ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہے وہ خسارے میں بڑھا دیے جائیں گے۔ اور ہم نے ہدایت قرآن سے لینی ہے اور کوشش کر سلطان، اور یہ ہم نے آگے اگلی آیت میں بتایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم اس وقت ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہی اتنا کم ہے ایک دوسرے کو دینے کے لیے، لیکن آیت با آیت ہر آیت کو کم از کم 2 گھنٹے دینے کے بعد ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ کم سے کم قرآن کی تلاوت میں آدھا لفظ نہیں بولنا ہے، کھانا نہیں ہے لفظوں کو، اس سے قرآن پاک کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے، اس طرح معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کا ذکر بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 6 میں 106 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں قرآن کو قرآناً فرقناہ لتقواہ علی الناس وعلی مقیس ونزلناہ تنزیلا، کہ قرآن پاک جو ہے اس کو ہم نے بہت احتیاط سے اور آرام سے پڑھنا ہے اور بہترین عمل کرنا ہے، اور جو قبولیت والا ہو جائے، ایسا عمل کرنا ہے جو قبولیت والا ہو جائے۔ ہدایت میں ترقی کرتے رہنا ہے، جو اس کا میسج ہے کہ دن بہ دن گائیڈنس کو بڑھاتے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا کل آج سے بہتر نہیں ہے تو وہ تباہ ہو گیا۔ آج جہاں کھڑے ہیں ایک قدم آگے بڑھیں، اور گھبرانا نہیں ہے کہ ہم جس طرح سے ہم سمندر میں چلتے ہوئے کنارے سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اس خوف سے کہ ہم ڈوب نہ جائیں، تو ولایت میں بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ کہیں ہمارے لیے پرابلم نہ ہو۔
تو لوگ ہمیں ڈرا دیتے ہیں، مگر فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت کے رستوں میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر سورۃ کہف میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو اس پارے میں جو اس پارے میں ہی شروع ہو جاتی ہے، اس کا تو میسج ہی یہی ہے کہ جو جتنا ہدایت کی طرف بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے رستے کھول دیتا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ جو نوجوان لوگ تھے انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح معاملہ کریں گے؟ کہ چند نوجوان جو گھروں سے نکلے تھے، اللہ نے پھر کیا کیا، ان کو ہدایت کو بڑھا دیا، اور کس طرح ان کی بہترین کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور وزدناہم جو کاف کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ کس طرح اللہ بڑھا دیتا ہے ہدایت کو۔ پھر اللہ کے وعدے کو سچا سمجھنا ہے، جس طرح سے کاف والوں کے ساتھ اس نے بہترین معاملہ کر کے دکھا دیا، ہم بھی اللہ کے وعدوں پر امید رکھتے ہوئے اس کے وعدوں کو سچا کرتے ہوئے اس دنیا سے انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بہت جگہ بتایا ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم بھی میرے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ پھر اللہ کی کتاب پڑھ کر سنانا، جو اگلا میسج ہے، اور یہ سب سے اہم میسج ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ قرآن کریم، قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس کا سبق ہمیں پڑھ کر قرآن پاک کی بہت سی تفسیریں ہمارے پاس موجود ہوں گی، لیکن جتنا فائدہ سننے سے حاصل ہوتا ہے اتنا فائدہ کہیں بھی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کی آیت نمبر سورۃ کہف کی آیت نمبر وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے جائے، سن کر جو بات سمجھ میں آتی ہے ویسے پڑھ کر نہیں آتی۔ تو قرآن پاک کی آیت نے بھی ہمیں بتا دیا۔ اور اگلا میسج کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، نیکیاں کرنی ہے اور شیطان کی دشمنی سے بچنا ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے اور اس کے وار سے بچنا ہے، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ کل ہم اس کے در پہ جائیں اور ہمارے سر پہ کچھ گناہ موجود ہوں۔ تو آگے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم کے لیے سفر کرنا، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے ہمیں صبر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ ادھر تو ہم آپ کو صرف ایک ٹیسٹ ہے یا ایک ہلکی سی ہوا ہے جس کے ذریعے سے ہم قرآن کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈراپ لے رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا، جو اگر آپ اس کو ان ڈیپتھ پڑھیں گے تو ہر روز آپ کو 2 گھنٹے دینے ہوں گے تاکہ آپ قرآن پاک کو اپنی گائیڈ بک کی طرح ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ سکیں۔ اللہ نے اس جملے کو 2 سے 3 بار اسی کتاب میں بتا دیا کہ کس طرح سے ہمیں اگر اپنی گائیڈ بک پر عمل کرنے کے لیے اس کو سمجھنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا اور روز پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آیت 68 الکہف پہ آگے بڑھیں گے تو حضرت خضر نے بھی کہہ دیا، حضرت خضر نے بھی اس میں بتا دیا ہمیں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا، اور صبر کے لیے انہوں نے کہا قال علم اقول انک لن تستطيع معي صبرا، کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن قرآن پاک ایک سمندر ہے، بس ہم اس میں غوطہ تو نہیں لگا سکتے، مگر کرانے سے جو لے لیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پارہ جو 15 تھا، اس کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی تمام پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ باتیں اور یہ ٹاپکس اگر ہمیں مسائل ہیں تو ہم ان میں سے قرآن پاک سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہر آیت کی اپنی علیحدہ تفسیر ہے، عمل کی جو باتیں اس بارے میں ہیں وہ لے لیجئے کہ علم کے لیے ہمیں صبر کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں صبر بھی کرنا ہے، شوق اور عزم بھی ہونا چاہیے۔ کیا ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہے آپ کو کہ آپ کو علم کا شوق ہے۔ دوسری جو عمل کی بات ہے، والدین کے حقوق کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زندگی کے جس بھی سٹیج پہ ہیں، بچپن میں، بڑھاپے میں، درمیان میں، آپ ماں باپ زندہ ہیں نہیں ہیں، اور زندگی میں اگر زیادتی ہو گئی اور وہ چلے گئے تو پھر کیا کرنا ہے، اور دعا کا طریقہ سکھایا گیا کہ صدقہ جاریہ کو رسالہ ثواب کے طریقے بتائے گئے، کس طرح آپ نے ماں باپ کے لیے آپ نے اچھا معاملہ کرنا ہے، اگر وہ دنیا میں ہے تو آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیویئر رکھنا ہے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے۔ نیکسٹ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بتایا گیا، اور اس قصے کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے، ڈے 1 سے وہ ہمارا دشمن تھا، اور ہماری زندگی کی آخری سانس تک وہ ہمارے ناک کے بانسے پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے،
کہ کس طرح سے میں اس کو گمراہ کروں، اور جب یہ دنیا سے جا رہا ہو تو کس طرح میں اس کو گمراہ کروں. تو ہر سٹیپ پر اور خاص طور پر زندگی کے اینڈ میں ہمیں اس سے کس طرح سے سیف زون میں رہنا ہے. اللہ اس کے وار سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور والدین حکمت ہمیں یہ بتایا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو دنیا کی زینت اور آخرت کی بھی زینت بنا دے. مزید جو تیسرا پوائنٹ ہے فضول خرچیوں سے بچنا ہے، کہ لاکھوں روپے کے فلاور شوز نہیں کرنے، لاکھوں روپے کی فوٹو سیشن نہیں کرنے، لاکھوں کے جوڑے نہیں پہننے. اس درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے. ثابت قدمی سے اسلام کے اوپر عمل کرنا اور اس سے فائدہ لینے کی ضروری ہے کہ محنت اختیار کی جائے. تو یہ سپارہ ہمیں فضول خرچی سے روکنے کی ترغیب دیتا ہے. اور پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے عاجزی سے اللہ کے ہر حکم کو ماننا ہے، اور اللہ کا ہر حکم حکمت کا پیدا ہے. اور ہمیں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے کس طرح سے حکمت کی دعائیں کرنی ہیں. جب تک ہم اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کریں گے ہمارے اندر حکمت نہیں آ سکتی. اور حکمت کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی اس کے لیے اس کو خیر کثیر عطا کی. تو دجال کے فتنوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے فتنے سارے فتنوں کا مجموعہ ہے. اور جو اس بارے کی دعا ہے وہ اپنے شعور کے ساتھ اپنے ماں باپ کو اپنے ذات دماغ میں رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہے، نہیں ہے، دور ہے، باہر ہے، جس کنڈیشن میں ہے. آیت نمبر 24 بنی اسرائیل میں طریقہ سکھایا گیا ہے کس طرح اپنے ماں باپ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے جب میں چھوٹا تھا اور مجھ پر رحم فرمایا کرتے تھے. تو کیا پتا آپ کی اس دعا سے آپ کے والدین کی کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت دور ہو جائے، کہ آپ ان کے لیے دعائیں فرمائیں، ان کے لیے خیر کا سبب بنے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین. وہ آپ خاص طور پر نوٹ کیا کریں کہ کس طرح